دروازے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے تعلق سے رکھتا ہوں، باقی وقت نہیں ہے، جن کے تعلق سے فرمایا جو آٹھوں کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کریں گا، بہت پرفیکٹلی ایک دم جیسا بتایا گیا سنت کے مطابق، ہر اعضاء کو بھگاتے ہوئے، ہر چیز کو چیک کرتے ہوئے، کوئی سوکی نہ رہے گی، پرفیکٹلی کریں گا. اور اس کے بعد گواہی دیں گا، اللہ کے تعلق سے شہادت دیں گا اور نبی کے تعلق سے شہادت دیں گا. تو آپ نے فرمایا اس شخص کو روز قیامت کہا جائے گا آٹھوں کے آٹھوں دروازوں میں جس میں چاہے داخل ہو جائے. دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی ہے، ایک وضو کے اوپر اللہ معاف کر رہا اور کہہ رہا جاؤ جس دروازے میں جانا. اسی طرح ایک روایت ابن حبان کی، بہت عورتیں بغور سنیں اس لیے کہ عورتوں کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے ابن حبان کی. آپ نے فرمایا 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والی، رمضان کے روزوں کو رکھنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون سے آخرت میں کہا جائے گا جنت میں سے آٹھوں دروازوں میں جس میں چاہے داخل ہو جائے. 3 ہی کام کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، آٹھوں میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے. تو جنت جانا عورتوں کے لیے مردوں کے بنسبت بہت آسان ہے. 3 ہی کام کرنا ہے صرف. ایمان تو ظاہر سی بات ہے ہر بار ہے، عقیدہ تو وہ چھوڑیے مت کبھی بھی، آپ ایمان کے بعد ہی سب کچھ ہے. ایمان تو ہے ہی، 3 ہی کام کرنا، نماز قائم کرے، روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، بس جس دروازے میں چاہے چلے جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت، جس مرد اور عورت کو، شوہر اور بیوی کو 3 نابالغ بچوں کی موت سے اللہ آزما لے. 3 بچے مر گئے، انتقال کر گئے اور وہ آزمائش میں پڑا لیکن صبر کیا. مجھ سے پہلے ایک لیکچر ہوا صبر پر، صبر کیا کہ اللہ مجھے بدلہ چاہیے، میں جزا فضا روؤں گا دوں گا نہیں، لعنت ملامت نہیں کروں گا، تقدیر کو نہیں کوسوں گا، برا بلا نہیں کہوں گا، میں برداشت کروں گا. تو نے میرے 3 بچے چھین لیے مجھ سے جو غیر بالغ تھے، چھوٹے تھے، انتقال کر گئے. آپ نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے اللہ وہ بچے آٹھوں کے 8 دروازوں پر کھڑے ہوں گے. کیسے؟ وہ غائب کا معاملہ کیسے اللہ کھڑے کریں گے، اور اللہ حکم دیں گا اور وہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے 8 میں سے جس دروازے میں سے چاہے لے کر چلے جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرے، بغیر صبر کے نہیں ملتی جنت. 3 نابالغ بچوں کی موت سے آزمایا جائے. بہرحال اسی طرح رمضان کے مہینے میں یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان جو مہینہ چل رہا ہے اس میں آٹھوں کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں. اب بولیے دروازے رمضان میں کھلے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اس حالت میں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پر بارش برسائے، بارش کی کمی ہے، اگر میں کہوں کہ ہمارے جو سب سے قریب ایک ڈیم ہے، پانی کا ایک ذخیرہ ہے، اس کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آپ نے دیکھے ہوئے تو خوشی کتنی ہوتی ہے نا، مطلب پانی بہت آ گیا ماشاءاللہ، دروازے پورے کھل گئے، کھلے صرف خالی وہ تصور کیجیے جنت کھلی ہے ابھی پورے رمضان، وہ اعلان کیا جا رہا ہے مغفرت چالو ہے، لیتے جاؤ داخل ہوتے جاؤ. 8 کے 8 کھلے ہوتے ہیں، ہر رمضان کھول دیے جاتے ہیں، پورے باب اس کے کھلے. تو بہرحال یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، سارے دروازے کھلے ہیں، اعمال کر کے حاصل کرنے کا مہینہ. بہرحال اب جنت کے